ہوتا ہے. یعنی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا, بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو نہیں سکتی. لیکن جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو کام کر سکتے ہیں کہ بھائی 6 گاڑیاں تو نہ رکھیں, اس سے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں سیکٹریٹ جو ہے یہاں سے نکال کر کہیں اور لے جاتا ہوں. اس کے بعد کتنا بڑا نقصان ہوا. یعنی سیکٹریٹ جو ہے نا ویریس بلڈنگز میں ڈسٹریبیوٹ ہو گیا تھا اور ایک ڈسپیچر کو جانا پڑتا تھا 8-10 میرے آفیسز میں. تو انہیں کوئی ایسا محمد تغلق جیسا بھی کام نہیں ہونا چاہیے. انہیں آسٹریٹی کریں آپ ضرور, لیکن ایسی آسٹریٹی بھی نہ کریں کہ جس سے نقصان ہو. یعنی میرا یہ خیال ہے کہ بلٹ پروف گاڑیاں ایک ایسے منسٹر کو ملی جیسے کہ رحمان ملک صاحب کو, تو اس کی وجہ ڈیفینیٹلی ہوگی کہ یہ ہے انٹیریئر منسٹر اور ان کا کام ہے ملیٹنسی کے خلاف اپنی مشینری کو استعمال کرنا. یہ ہو سکتا ہے کہ ٹارگیٹ پہ ہوں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پرائیویٹائزیشن کے منسٹر کو یا آئل اینڈ گیس کے منسٹر کو وہ بلٹ پروف گاڑی, وزیر قانون کو ان کو تو بلکہ چارٹر 13 مل گیا. چارٹر 13 بھی کر سکتے ہیں, وہ لے سکتے ہیں جا کے. جی جی جی, یہ تو کم از کم حکومت کر سکتے ہیں. یہ چیزیں تو کر سکتے ہیں, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں ٹرانزیشن کے دوران میں بہت ہی خطرناک حالات ہوتے ہیں, اور یہ جب تک انسٹیٹیوشن بن نہ جائیں یہ حالات ہمیشہ ڈگرگو رہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا, اب شیر علی صاحب کے بابر اعوان صاحب نے آپ پچھلے دنوں بڑے خوبصورت بیان دیے, انہوں نے میاں صاحب کو بھی بڑے مشورے دیے کہ آپ اس طرح کریں کہ پارلیمنٹ میں آ جائیں اور اگر آپ کو کوئی خرابی نظر آ رہی ہے تو یہاں بیٹھ کے ٹھیک کر لیں. آپ میاں صاحب کو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے آتے تاکہ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے ایشوز جو ہیں 6 وزراء جو گاڑیاں لے کے پھر رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں؟ دیکھیں جو سب بابر اعوان کی ہمیں کوئی مشاورت کی ضرورت نہیں ہے. پہلے تو وہ جو اپنے خلاف ایلیگیشن پیچھے پہ 3.5 کروڑ کا بھی لگا, اور بھی کئی ایسے الزامات تھے جو تحریری الزامات لگے, تو وہ ان کا پہلے فیصلہ کروا لیں اور اپنی کریڈیبلٹی بنا لیں, تو اس کے بعد وہ مشورہ دے دیں. پارٹی ہماری بابر اعوان صاحب کے مشورے سے نہ چلتی ہے اور نہ چلے گی, اور جب ضرورت سمجھیں گے, پارٹی ضرورت سمجھے گی تو انشاءاللہ تعالی میاں صاحب اسمبلی میں بھی آئیں گے. بات یہ نہیں ہے کہ ان کا اسمبلی میں آنا یا نہ آنا, ابھی بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ جب اقتدار کی منتقلی ہو تو بڑے ہوتے. تو چوہدری صاحب 2 سال ہو گئے ہیں, اتنے میگا سکینڈلز اس گورنمنٹ کے وزراء پر آئے, پاور رینٹل پر چلے جائیں, اسٹیل مل کا آپ نے ذکر کیا, آپ نے اس کے علاوہ بے شمار ابھی آپ نے اوپننگ جو آپ نے بات کی, ہزاروں آپ نے ایشوز ایسے گنا دیے جس کی ریپوٹیشن میں نہیں جانا چاہتا. تو یہ گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے تھا, ان پر PIA والوں پر لینا چاہیے تھا. اسٹیل مل کے جو لوگوں کو مال دنیا میں اوپر جا رہا ہے اسٹیل, اور یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آنے سے پہلے پروفٹ میں تھا, یہ آئی اور اتنے 20-30 ارب روپے خسارے میں چلے جانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بد انتظامی, گورنمنٹ کی نااہلی. یہ پھر ہمیں کہتی کہ الزامات لگاتے ہیں, یہ بھی الزامات نہیں ہے. قوم آج اپنے پیسے کا احتساب کرتی ہے, ہماری اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے کہ ہم نے کیا پیسے آپ لوگوں کے لیے ہم ٹیکس دیتے ہیں. یہ جو 6 گاڑیاں ہوتی ہیں وزراء کے پاس, آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے؟ جو صاحب بالکل چاہتے ہیں. پنجاب میں بھی ہوں, اگر آپ مجھے بتائیں کہ کس وزیر کے پاس آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سا وزیر ہے جو اپنے گھر میں گاڑیاں استعمال کرتا ہے, تو اس پر ضرور ایکشن ہونا چاہیے. اس میں چاہے PMLN کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی, کراس دا بورڈ جب آپ نے ڈیسیژن لینا ہے تو آپ کو لینا ہے. اچھا یہ بتائیے, راجہ ریاض صاحب جو آپ کے سینئر منسٹر ہیں, ان کو بلٹ پروف گاڑی دی ہے حکومت پنجاب نے. 3.5 لاکھ روپیہ صرف پیٹرول کا خرچہ ہے مہینے کا. ان کا 20 لاکھ روپے انہوں نے ڈیمانڈ کیا 6 مہینے کے لیے کہ وہ پیٹرول جو ہے نا وہ میں نے استعمال کرنا ہے وہ دیا جائے. تو آپ وہ بند کر دیں, کیوں نہیں کرتے؟ بند ہونی چاہیے. میں آپ کے پروگرام سے کہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس ہے, ان کی نہ کسی سے دشمنی ہے نہ ان کا کوئی ذاتی تعلق ہے, ان کے پاس ایک عام 1700 cc گاڑی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پروونشل منسٹر سمیت جو فیڈرل منسٹر ہیں ان کے ساتھ اسکواڈ نہیں چلنا چاہیے. جو ہمارے ایگزیکٹو ہیں, پرائم منسٹر صاحب ہیں اور 1-2 ثناء اللہ صاحب کے ساتھ جو کسی کے ساتھ بھی نہیں چلنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ کسی کے ساتھ بھی نہیں چلنا. جب آپ کفایت شاری کی بات کرتے ہیں, جب آپ سسٹم یہ نہیں ہے کہ برابر. اچھا یہ بتائیے کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہے نا ان کے ساتھ بھی اسکواڈ چلتا ہے اور سرکاری گاڑیاں چلتی ہیں, پرائیویٹ اسکواڈ ہوگا جی, نہیں پروٹوکول ہے گورنمنٹ کی گاڑیوں کے ساتھ. گورنمنٹ آف پنجاب کا اسکواڈ ہے,
میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جب ہم اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آپ کہہ دینا ہمیں بھی قربانی دینی چاہیے, پھر چاہے وہ میں ہوں چاہے یہ ہے پھر چاہے وہ ہے. جب آپ غریب آدمی آپ اپنی پارٹی میں آواز کیوں نہیں بلند کرتے, آپ کیوں نہیں کہتے کہ میاں شہباز شریف صاحب تو ان چیزوں کے سخت خلاف ہے. میں نے جب بھی ان سے سنا ہے تو وہ کبھی بھی اس چیز کی حمایت نہیں کرتے. دیکھیے خلاف تو کرتے بھی. میں آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے, آپ بھی کہہ رہے ہیں غلط ہے نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک کون کرے گا؟ اگر آپ مہربانی کر کے جس طرح یہاں پر آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے پنجاب میں ذرا آئیڈینٹیفائی یہ کریں کہ کس منسٹر کے پاس. میں نے ابھی آپ 2 منسٹروں کا میں نے ابھی آپ کو بتایا. اسکواڈس کا بات کر رہے ہیں, میں اسکواڈس کے خلاف ہوں. میں تو ویسے بھی کہتا ہوں کہ منسٹر کے ساتھ ایک بھی گاڑی سرکار کی نہیں ہونی چاہیے. ٹریفک کے نظام میں فرق پڑتا ہے, لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو میں دیکھیں جو چیز حقائق پر ہے چوہدری صاحب وہ کہہ دینی چاہیے. اس میں بی بی کو ڈر ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ لبرٹی ہونی چاہیے. جب آپ کفایت شاری کی بات کرتے ہیں تو اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے. بالکل صحیح. پھر بعد میں آصف صاحب 2 ایسی چیزیں, کیونکہ کبھی ایک وقت تھا کہ آج سے 1-2 مہینے پہلے کہ باہر سے آوازیں بلند ہوتی تھی, اینکرز کہتے تھے آپ کو, جرنلسٹ کہتے تھے کہ یہ چیزیں ٹھیک کر لیں. اب آپ کی پارٹی کے اندر سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں. رضا ربانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر حکومت نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا تو انقلاب کے دھانے پر پہنچ گئے ہم. آپ کے جو فائنانس منسٹر صاحب کا جو بیان ہے یہ بڑا ریمارکیبل بیان ہے. اس سے پہلے جو آپ کے جو فائنانس منسٹر تھے شوکت ترین صاحب, وہ بھی یہ کہتے تھے کہ کفایت شاری نہیں ہو رہی. 25 ارب روپے کا انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے ادارے ہیں جو کھا رہے ہیں, 500 ارب روپے وہ کہتے ہیں کھا رہے ہیں, اور ان کو اگر ٹھیک نہ کیا گیا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کی اپنی ایک MNA نسیم اختر صاحبہ, انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم انقلاب کی طرف جا رہے ہیں. آپ خود محسوس کر رہی ہیں کہ جو وہ ریئلائزیشن جو پہلے سوسائٹی میں تھی آپ کی پارٹی کے اندر بھی آ گئی؟ جاوید صاحب دیکھیں, پیپل پارٹی ود ان اٹ سیلف اٹس اے ریولیوشنری پارٹی جس نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے ان ڈفرنٹ فیزز آف. جب پاکستان میں جتنے ڈفرنٹ فیزز آئے ہیں تو ہماری پارٹی کے اندر ایسے مطلب بہت سے قائدین ایسے ہیں who are revolutionary people and revolutionary leaders who believe in the empowerment of people. ٹھیک ہے, ابھی یہ نہیں کہ جو ہمارے مثلاً بہت ہیں, اور جیسے آپ نے رضا ربانی کا کہا, آف کورس ایوری بڈی ہیز گریٹ ریسپیکٹ فار اٹ. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں, دیکھیے میں آپ کو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, جیسے انہوں نے بھی کہا یہ پروسیس ہے جو جا رہا ہے جمہوریت کی طرف, اور اگر اس پروسیس کو ہم صحیح لے کر نہ گئے, اور یہ اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ مومنٹ فار دا ہول کنٹری. بات صرف پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی نہیں ہے, بات سارے پاکستان کی ہے. تو یہ چیزیں بکھر جائیں گی. لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی جیسے یہ کہہ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں یہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس there's a huge squad of cars going on with him, حمزہ صاحب کے پاس, کیپٹن صاحب کے ساتھ. دیکھیں یہ ایشو صرف فیڈرل گورنمنٹ پہ نہیں آتے, کیونکہ وہ بھی ذرا بتا دیں اپوزیشن نہیں رکھا ہو, انہوں نے نہیں رکھا ہو, خود ہی گاڑی میں آتے ہیں, خود ہی جاتے ہیں. ایک منٹ, یہ جو ہے نا, کیونکہ ابھی ایک پروونشل اٹانومی آ گئی ہے صوبوں کو, ہم نے وی بلیو ان پروونشل اٹانومی. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس گورنمنٹ نے پروونشل اٹانومی دی ہے. زیادہ جو ہے بجٹ پاکستان کا 50% سے زیادہ اکانومی پنجاب ڈیل کرتا ہے, تو پنجاب ایک بہت ریسپانسبل. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیے وہ چیز بریک کا ٹائم ہے آسما صاحبہ, لیکن یہ ساری چیزوں کو ٹھیک تو کرنا ہے نا ہم نے. اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو